بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بیشتر وقت نماز پڑھنے میں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی پریشان حال آدمی دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا۔ دیکھا تو ظہر کی نماز پڑھنے میں مشغول تھی، اور جب فارغ ہوئی تو نوافل کی نیت باندھ لی، اور اس طرح عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئی، حتیٰ کہ مغرب ہو گئی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اوابین کی نیت باندھ لی۔ اسی حال میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ نماز عشاء کے بعد نفل کی نیت کر لی، رکوع اور سجدہ میں مشغول رہی، حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مناجات میں مشغول ہو گئی۔ بالآخر فجر کی نماز کی تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو گئی، اور فراغت پر اشراق کے نوافل ادا کیے تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر اونگ آ گئی۔ جب بیدار ہوئی تو رو رو کر دعا مانگنے لگی، اے اللہ، میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے برتی نہیں ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھی، اور اکثر اوقات کوئی گفتگو کرنے کی ہوتی تو آیات قرآنی کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہو؟ جواب میں فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی آیات کے سوا کچھ نہ بولوں، اور یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے منہ سے غلط لفظ نہ نکل جائیں اور فرشتے اسے تحریر کر لیں، پھر مجھے محبوب حقیقی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ اور ایک شخص نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دنیا کی بہت مذمت کی۔ آپ تھوڑی دیر سنتی رہی اور پھر فرمایا، اٹھ چلا جائے یہاں سے، تو نے اتنا وقت دنیا کی مذمت بیان کرنے میں لگا دیا، اور تجھے دنیا سے بہت محبت ہے۔ اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا، ہم نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنسنے سے منع تو نہیں کیا؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بے شک اس نے منع تو نہیں کی، فرمایا مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے تعجب سے کہا، کیا ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے اور جسے اطمینان قلب حاصل ہو، اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ اور حاضرین مجلس نے درخواست کی کہ اپنی بات کی وضاحت فرما دے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہی ہستی کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور میں اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت غارت نہ ہو جائے، اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تو ہمارے لائق ہی نہیں ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی تجرد کے عالم میں گزار دی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں میں عارفانہ کے نام سے مشہور ہیں، مگر آپ نبی علیہ السلام کی نکاح والی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا ہمیں 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں گی۔ میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں، دوسرا یہ کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا نہیں، تیسرا قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ جہنم میں، اور میں تم لوگ بتاؤ کہ میں کس طرف جاؤں گی۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور کس کا کیا حشر ہوگا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا، تم خود ہی بتاؤ، اس عورت کو اس قدر غم ہو کہ وہ شوہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے۔ ایک بار کسی شخص نے آپ کی گوشہ نشینی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، ذرا باہر نکل کر دیکھیں کیسی بہار آئی ہوئی ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ جواب دیا، میرا کام ثنا کو دیکھنا ہے اور اس کی صنعت کو نہیں۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے رات دن متواتر پانی سے روزہ رکھا اور پانی سے ہی افطار کیا۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ جب افطار کا وقت قریب ہوا تو آپ پر بھوک کا غلبہ ہوا، اور نفس نے آپ سے فریاد کی، رابعہ، آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ اور ابھی آپ کے دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی، اور آپ باہر تشریف لے گئی تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا قبول فرما لیا اور نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، ابھی تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ اور یہ کہ آپ نے کھانا رکھ دیا اور چراغ جلانے کے لیے اندر چلے گئے۔ واپس آئی تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن انڈیل دیے ہیں اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ
بلی کو دیکھ کر مسکرائی اور فرمایا شاید یہ کھانا تیرے لیے بھیجا گیا ہو، اطمینان سے کھا لو، افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا کہ پانی سے ہی روزہ افطار کر لیں، اور اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اندھیرے میں آ گئے، بڑی اور اتفاق سے پانی کا برتن گرا اور ٹوٹ گیا، سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی اور آپ بے اختیار آپ کی زبان سے الفاظ نکلے، الہی یہ کیا راز ہے، میں گناہ گار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں حاتم غیبی نے کہا اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کے نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے رابعہ، ایک تیری مراد ہے اور ایک میری مراد ہے، تو بتا دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آواز سنی تو اپنی رضا کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا میں گم کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی روزانہ 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، قیامت کے دن اس کی قبر سے اٹھنے کے وقت ندا دی جائے گی اے اللہ کے مداحاں اٹھ اور جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سورۃ الاخلاص پڑھے اور یہ اس گھر کے افراد سے بھی اور پڑوسیوں سے بھی فقر و فاقہ دور کر دے گا۔ حضرت جری بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ تبوک میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اترے اور عرض کی یا رسول اللہ، مدینہ منورہ میں حضرت معاویہ مدنی کی وفات ہوئی ہے، کیا پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے زمین سمیٹ دوں اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پر زمین پر مارا اور حضرت معاویہ کا جنازہ آپ کے سامنے منکشف کر دیا گیا، اور مقام تبوک ہی سے آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں تھے جن میں سے ہر صف میں 70,000 فرشتے تھے۔ پھر جنازہ واپس پہنچایا گیا۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ معاویہ کو یہ مرتبہ کس وجہ سے حاصل ہوا؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں قل هو اللہ و احد والی صورت سے بڑی محبت تھی، اور وہ اس صورت کو آتے جاتے کھڑے بیٹھے ہر حالت میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے فرمایا جو شخص اپنے مرض الوفات میں قل هو اللہ و احد صورت پڑھے اور وہ قبر کے عذاب میں مبتلا نہ ہوگا اور قبر کے پنجے سے بھی محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن فرشتے اس کی اپنی ہتھیلیوں سے اٹھائیں گے اور اس کو پل صراط سے گزار کر جنت میں پہنچا دیں گے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور فقر و فاقہ اور تنگی معاشی کی شکایت کی، اور رسول اللہ نے اس سے فرمایا کہ جب تو اپنے گھر میں داخل ہوا کر اور گھر میں خواہ کوئی آدمی موجود ہو یا نہ ہو، بہرحال سلام کیا کر اور بعد میں میرے اوپر سلام بھیجا کر۔ ایک مرتبہ قل هو اللہ احد والی صورت پڑھ کر اس شخص نے اس پر عمل کیا تو اس پر رزق کے دروازے بارش کی طرح اللہ تعالیٰ نے کھول دیے، اور اس نے میرے پڑوسیوں اور رشتہ داروں پر بھی مال پانی کی طرح بہایا۔ اور ابو موسیٰ مدنی سہیل بن سعد بیان کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں 3 بار بجا لائے جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، حور سے چاہے گا اس کی شادی کر دی جائے گی، اور ایک یہ کہ وہ اپنے مقتول کے قاتل کو معاف کر دے، دوسرا یہ کہ نامعلوم قرض ادا کر دے، یعنی خفیہ امانت محض خوف خداوندی کی وجہ سے ہو بہو ادا کر دے، تیسرا یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، خواہ ان 3 باتوں میں سے ایک ہی بجا لائے؟ فرمایا ٹھیک ہے، خواہ ایک ہی بجا لائے بعد تب بھی اس کو یہی مقام حاصل ہوگا۔ اور ایک اور صحابی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھے خود اس کی ذات پر برکت نازل کی جاتی ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے اس پر اس کے اہل و عیال پر برکت نازل ہوتی ہے، جو 3 مرتبہ پڑھے اس پر اور اس کے تمام پڑوسیوں پر برکات نازل ہوتی ہے، جو شخص 12 مرتبہ پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں 12 محل تعمیر فرماتے ہیں، اور محافظ فرشتے کہتے ہیں چلو اس آدمی کا محل دیکھ کر آتے ہیں۔ اگر 100 مرتبہ پڑھے تو 50 سال کے، اگر 400 مرتبہ پڑھے تو 100 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ناحق قتل اور مالی حقوق معاف نہیں ہوتے۔ 1000 مرتبہ پڑھے تو اپنے مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ خود دیکھ لے گا، کسی اور کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ اکٹھے ہو جاؤ کیونکہ میں عنقریب تمہیں تہائی قرآن پاک پڑھ کر سناؤں گا۔
آپ اندر تشریف لے گئے اور اتنے میں حاضرین کا اجماع جمع ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے اور سورہ اخلاص پڑھ کر سنائے اور پھر اندر تشریف لے گئے، اور تو ہم آپس میں کہنے لگے ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ آسمان سے خبر آئی ہے اور جس کی وجہ سے آپ اندر تشریف لے گئے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تم کوئی بھی صورت شروع کرو اور کسی عارضی وجہ سے اس سے منتقل ہو کر کوئی دوسری صورت شروع کرنا چاہو تو ایسا کر سکتے ہو، لیکن سورہ اخلاص شروع کرو تو بغیر مکمل کیے اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری صورت ہرگز شروع نہ کرو۔ جو شخص نماز جمعہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک ہر شر و حادثات سے پناہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص نماز جمعہ کے بعد امام کے سلام پھیرنے کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ لے گا، آئندہ جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کی جان و مال اور اولاد کی حفاظت اور خود ذمہ داری فرمائیں گے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔